اسی لیے حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی مشکل کشا خیبر شکن سے جو کچھ معاملہ ہوا تاریخ کی کتاب میں بعد میں آیا. سب سے پہلے حسن حسین نے دیکھا. مجھے بتاؤ علی کا درجہ حسن حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ کیا حسن حسین کو علی کے دشمن کی پہچان نہیں تھی؟ کیا حسنین کریمین کو اپنے باپ کا مخالف معلوم نہیں تھا؟ اس لیے آج کے مولویوں حسن حسین کو اوورٹیک مت کرو، بلکہ پکے حسنی ہو جاؤ، پکے حسینی ہو جاؤ. اور جیسا میں ہو گیا ہوں، امام حسن نے جس معاویہ سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے. صحیح بخاری میں یہ، صحیح مسلم میں یہ، صحیح ترمذی میں یہ، ابو داؤد میں یہ. اچھا یہ سب کب ہے؟ سب امام حسن کے بعد ہے. امام بخاری ہمارے امام ہے، ان کے بھی امام حسن ہے. ارے امام اعظم ابو حنیفہ نے تو اقرار کیا کہ اگر 2 سال مہینے وہاں نہ دیے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. لولا سنۃ لاکن نعمان. جب امام جعفر صادق کا علم ایسا ہے کہ ابو حنیفہ کو 2 سال نہ ملا ہوتا تو معاذ اللہ ہلاک ہو جاتے، تو امام حسن اور امام حسین کا علم امام بخاری سے زیادہ ہے، امام ترمذی سے زیادہ ہے، ابن ماجہ سے زیادہ، تمام محدثین سے زیادہ علم امام حسن کو ہے. بے شک بے شک. حسن نے جس سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. ان کی موت تو ایک ہی حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اس میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی مخالف جماعت اہل شام کو کہا جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. اس سے بڑی تو کوئی حدیث نہیں نہ ہو سکتی. 2812 بخاری کی، اور بخاری میں 447 اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک. اس کے بعد کس چیز کی گنجائش رہ گئی ہے؟ یہ تو نبی الاسلام کا فرمان ہے. او جی آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیا رسول اللہ سے قیامت کے دن پوچھا جانا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے امت کو یہ بات کیوں بتائی ہے، یہ کیوں نہیں بتائی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے؟ جی پوچھا جانا تھا، اسی لیے حضور نے بتایا. ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے جسے حق بات معلوم تھی اور اس سے پوچھی گئی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ پر ڈالی جائے گی. اور اس سے بڑھ کر سورۃ البقرہ میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبروں کو چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور وہ حق بات جو چھپائی تھی لوگوں کو بیان کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا. آیت نمبر 159 اور 160 ہے سورۃ البقرہ کی. یہ تو ہم نے 5B کے شروع میں ڈالی ہے، تو ہم نے تو کوئی اس حوالے سے معاملہ نہیں کیا. تو اگلے دن لائیو سٹوری میں ہمارے شاہد بھائی سے کسی نے یہی بات کی نا کہ جی علی بھائی سے پوچھا جانا تھا، تو شاہد بھائی نے فی البدی ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث عمار لکھی ہے یا نہیں لکھی، اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا. یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث عمار کیوں لکھی، کہ حضرت صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں، اس لیے آپ نے ڈر کے لکھ دی. یقیناً پوچھا جانا تھا اسی لیے لکھی. تو ہم تو بیان کر رہے ہیں، ہم تو ڈاکی ہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا. اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار، میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو. اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. بس تو تواڈے مولویاں دے وی لاگ سانوں کی تنگ کرنگے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا. رسول اللہ سے ٹکر نہیں. وہ مولانا ساگ صاحب والی گل کہ نبی نے ٹکر لے لوا میں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایمی تو نہیں عمار ابن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو، عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں.
مرتبہ نہیں کم ہونے دیا. لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب دیکھ لیں, یعنی حضرت عمار نے یہ نہیں کہا علی ورسز عائشہ, طلحہ و زبیر, اللہ ورسز. لیکن عزت نہیں کم کی, کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, یہ تمہارے پہ آزمائش آ پڑی ہے. سلف کا فام لو جی, عمار بن یاسر کا فام لے لو. اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے, عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو, معاویہ کی پارٹی کو, اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں, یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ موجود ہے, دکھاؤ جی, اے لو دیکھ لو. اور دکھائیے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے. جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی, زبیر یاد ہے نا, حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے. انہوں نے کہا میں بھول گیا تھا. ظالم کے الفاظ موجود ہیں, لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی, اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو, ابن جرموز کو, جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے, اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں, اور میرا حواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں, اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے, اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے, مروان کو جب پتا چلا حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں, اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. ایمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, فضائل صحابہ میں, کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا, اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا. ہاں, لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا, ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر, عمرو بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں, مقتولین صفین, یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ انہیں معاف کرے گا. اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے, یہ دنیا میں ہی طے کر کے بیٹھے میں. یا ایک وہ انہوں نے غزالی نے نا امہ بن عبدالعزیز کی طرف ایک جھوٹا خواب منسوب کر دیا کہ جی امہ بن عبدالعزیز نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت والے دن ایک محل میں رسول اللہ تشریف فرمائے. پہلے حضرت علی کو بلایا گیا, پھر حضرت معاویہ کو بلایا گیا. حضرت معاویہ باہر نکلے, انہوں نے کہا واللہ مجھے بخش دیا گیا, اور علی نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا. کہانی بنائی نے خواباں جدوں حدیث عمار نہیں پتا انہوں نے, باقی حدیث نہیں پتا, کہانیاں وچ پوری انہوں نے اپنے سارے کے سارا مقدمہ گاندیوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی یہ حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے ہیں. حضرت عثمان بھی تسی مروایا ہے سرکار, بنو امیہ نہیں مروایا ہے. بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا ہے, پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے. بینیفیشری ہوئے ہیں نا, بنو امیہ بینیفیشری ہوئے ہیں نا. اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے, کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں. یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے میں, اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پل رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے. یار یہ کتابیں ان کی ہیں, یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے. اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے. ملا علی قاری ہائے 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 صدقے رحمہ اللہ, یہ سارے وابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقہ, اس میں 5878 نمبر حدیث قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں
ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے. اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی. پتہ ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے. اور تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو, بلکہ سور نہیں, سوراں دے سور. ہاں, تو ملا علی قاری لکھتے ہیں, کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں, اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی. انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے. جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا, اسے چھوڑ دیتے. پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی, اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی, یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے. کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا. ہاں. نمبر 4 حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے, پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے. اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ. پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے, چونکہ وہ صحابی تھے, ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں. ہاں, اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا یہ زبان کھولنا نہیں ہے, بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں, یعنی مراد یہ ہے کہ لان دان نہ کریں. ہاں, لعنت نہ بھیجیں. مانے کہ سب کچھ کیا ہے, اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی. پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھی, لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے, انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا. ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے. ہاں, ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے, وابی. ہاں جی, وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا, تو 80 کے وہ حروف ابجد, بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے, بعض جگہ 80. وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں, یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے. یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ. آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں. تو سرکار پھر رک جاؤ, ہاں پھر دس دینے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے. امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے. انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی, اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے, بنو امیہ کے خلاف, اہل شام کے خلاف, حضرت معاویہ کے خلاف. اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. تو یہی بات میں نے کی تھی, اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ, تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے. کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے, مفتی اشرف قادری صاحب, براڑیاں, یہ گجرات کے رہنے والے تھے, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے شاگرد. مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ, جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے. میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی ہوئی ہے. ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا, وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے. ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے, انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے. جو میرے دل کی بات ہے
وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے۔ ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط۔ بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ موہم ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی۔ اور اس وقت تک بریلوی اسے فخریہ پیش کرتے تھے، اس وقت کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا، کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چبھتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ، اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا، اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو، آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا ہے، آپ جتنا بولیں گے میں اتنا آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا۔ ابھی میں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ میں کتنا یہ ٹاپک اس کو ایڈریس کر چکا ہوں، لیکن یہ 2-3 سال کے بعد نکلا ہے نا باہر، اور بجائے آ کے توحید کا کام کرے، ناسبیت کا جھنڈا اس نے اٹھایا نا،